اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور متنبع کرنے والے ہو، پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ انعام کی 48 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے بھی کفار اور منکرین کا حال بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بار بار معجزات کا مطالبہ کیے جا رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا مقصد معجزے دکھانا نہیں ہے، بلکہ دعوت ایمان پیش کرنا اور جو قبول کر لے ان کو خوشخبری دے دینا جنت کی ابدی دائمی نعمتوں کا، اور جو اس سے انکار کر دیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب تیار ہے ابدی ہلاکت اس سے آگاہ کر دینا۔ یہ اصل کام ہوتا ہے ربیوں کا اور رسولوں کا۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معجزے اگر دکھائے جائے تو محض اتمام حجت کے لیے ہوتے ہیں وہ، ورنہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول کے ساتھ ہمیشہ معجزے ہونا ہی چاہیے، جیسا کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ولیوں کے ساتھ کرامت، رسولوں کے ساتھ معجزے، یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، یہ اللہ کا فعل ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر۔ تو یہاں پر اصل بات یہی بتا دی گئی کہ جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لی انہوں نے، تو پھر ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جو زندگی ہے، جو قیامت میں جو حالات پیش آنے والے ہیں، اس کے تعلق سے ان کو اندیشہ نہیں ہوگا، اور جو پچھلے گزرے ہوئے جو حالات ہیں جس میں انہوں نے ان کے وہ چیزیں جو ہے جو دنیا والے پاتے تھے وہ ان کو نہیں مل سکا تھا، تو اس پر وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا رب، ان کا مولا ہے، ان کا مالک ہے، وہ وہاں پر ان کو وہ سب کچھ دے دے گا جس کی کمی ان کو دنیا میں ہوئی تھی۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي العام والبصير افلا تتفكرون۔ کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔ پوچھو کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے کہ کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار معجزات اور آیات بینات کا جو نزول ہوا تھا وہ ان کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معجزات کا مطالبہ مسلسل کیے جاتے رہے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک زندگی تھی وہ ان لوگوں کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وہ سبق سکھلایا جو انسانیت اپنا سبق بھول کر جانوروں جیسی زندگی گزار رہی تھی، ان کو جینے کی راہ دکھلائی اور مرنے کا طریقہ بتلایا ان کو، اور ایک نئی سوچ اور ایک نئی فکر ان کو عطا فرمائی، اور پھر جو ہے جو مقصد حیات تھا انسانیت کا، وہ مقصد حیات جو عظیم مقصد، بلند مقصد اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو دے کر بھیجے ہیں، کہ اس کا جو ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی انسانیت کی۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ حیات مبارکہ ان لوگوں کے سامنے تھی۔ اس وقت تک آپ نے کچھ نہیں کہا، اور مکے کا ماحول بھی علمی ماحول نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ امی تھے، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد ایک آپ کے
اپنی زبان مبارک سے ایک ایسا عاجز کر دینے والا کلام اور ایسا محیر العقل کلام اور ایسا کلام جو ہے عرب کے جو فصحاء والبلغات تھے اس سے پریشان ہو گئے اور عاجز ہو گئے. ان کو یہ چیلنج دے دیا گیا کہ ایسے کلام، اس کلام جیسا جو ہے کلام اگر تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا کے لاؤ. اگر تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بھی اس کو اس جیسا کلام 114 صورتیں نہیں تو کم از کم ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی تم جو ہے اگر آپ بنا سکتے ہو تو بنا کر لا لو. ایسا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اس کے باوجود بھی قریش کا مسلسل مطالبہ معجزات، فرمائشی معجزات کے تعلق سے رہا، اور ایک وقت جو ہے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. شق القمر کا جو معجزہ ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر 27ویں پارے میں کیا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر کہہ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس کو بہت سے لوگوں نے دیکھا، نہ صرف قریش نے بلکہ اس وقت دنیا میں رہنے والے کئی ایک لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا جادو ہے. اعراض کیا انہوں نے اس پر بھی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے ایک رکوع پہلے سے یہ بات آ رہی تھی. مختلف معجزات کا مطالبہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جا رہے تھے. وقالوا لولا نزل علیہ القرآن، اس سے پہلے جو آیا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس کے تعلق سے ایک آیت آئی تھی. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ ولکن اکثرہم لا یعلمون کہہ کر، یعنی آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کے اوپر معجزات کیوں نازل نہیں کیے جاتے؟ ہم جیسے کہتے ہیں ویسے معجزات نازل ہو جانا چاہیے، اس کا ظہور ہو جانا چاہیے. یہ مطالبہ وہ کر رہے تھے، تو ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ کہہ دو ان سے کہ تمہارے بن مانگی ہم نے بہت سے معجزات خود بخود نازل فرما دیے ہیں، اور تم جو مطالبے کر رہے ہو وہ مطالبہ بھی تمہارا پورا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ معجزات تم کو دکھلائے جائیں. تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو بتایا گیا کہ معجزات تو دکھلائے گئے ہیں، تم اگر آنکھیں کھول کر دیکھو گے تو تم کو نظر آئے گا یہ قرآن خود اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. سارے نبیوں کی معجزات ان کی حیات میں ہی رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی قیامت تک چلنے والا زندہ معجزہ یہ قرآن کریم ہے، اور اس کے تعلق سے چیلنج دے دیا گیا ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج جو ہے برقرار رہے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ مطالبے کیے جو مختلف اوقات میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے. 3 سوالوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طویل فہرست وہ لوگوں کی جو مطالبات کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلاں چیز آپ دکھا دیجئے، یہ دکھا دیجئے، وہ دکھا دیجئے. انتہائی بے تکے قسم کے مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، تو اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں کیا. اور اس کے بعد اس کا جواب بالکل چھوٹے سی جو ہے ایک سطر میں دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا کہہ کر، یعنی پاک ہے میرا پروردگار تمام نقوص اور عیوب سے اور تمام صفات سے، وہ آراستہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے معجزہ اور کرامت کا ظہور جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور میں جو ہے محض ایک انسان ہوں، بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. مجھ سے اس قسم کے مطالبے مت کرو جو انسانیت سے بالاتر ہے، انسانی طاقت اور قوت سے بالاتر ہے. معجزہ دکھانا میرا کام نہیں ہے، میرا رب جب چاہے گا معجزہ دکھائے گا، میرے پاس یہ قدرت اور یہ اختیار نہیں ہے، یہ کہہ دیا گیا تھا. یہاں پر بھی جو ہے 3 سوالات وہ لوگوں نے کفار قریش نے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل اقول لکم عندی خزائن اللہ. سب سے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہمارے لیے دنیا بھر کے خزانے جمع کر دیجئے. انہیں دنیا میں جو خزانے موجود ہیں وہ سب سارے کے سارے خزانے ہمارے پاس لا دیجئے اور ہم کو اس کو جو ہے عطا کر دیجئے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم. سورہ حجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہر قسم کی چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم اس کو اسی وقت نازل کرتے ہیں جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، بقدر ضرورت اس کو ہم عطا کرتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، اللہ ہی کے پاس ہے سارے آسمانوں اور زمین کے خزانے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خزانوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ جب چاہیں عطا کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کروائی گئی اس آیت میں۔ سب سے پہلا ان کا جو سوال تھا یہ کہہ کر کہ یہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے موجود ہیں، جب یہ میں دعویٰ ہی نہیں کیا ہوں تو پھر مجھ سے تم یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ یہ پوچھا گیا پلٹا کر انہی سے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، جب کہ میں دعویٰ ہی نہیں کیا تھا تو پھر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ خزانے لا کر دے دو مجھے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ میں جو ہے عالم الغیب نہیں ہوں، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، وہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں آئندہ آنے والے جو حالات ہیں مستقبل کے حالات سے آگاہ کر دیجئے، اس کے جو واقعات اور حالات جو پیش آنے والے ہیں اس میں سے جو مفید باتیں ہیں اور جو مضر باتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیجئے، تاکہ ہم مفید چیزوں کے تعلق سے جو ہے سوچ کر اس کو حاصل کر لیں، اور جو ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں اس سے بچنے کا اہتمام کر لیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے، زبان نبوت سے اس بات کی نفی فرما دی کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے تو پھر مجھ سے یہ جو ہے دلیل نہیں مانگی جا سکتی اور مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس سے پہلے سورہ مائدہ 7ویں پارے ہی میں جو ہے یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو جمع کریں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اور اس وقت وہ سارے رسولوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اپنی قوموں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو پھر پہنچانے کے بعد انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ ماذا اجبت لهم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سارے کے سارے یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، اب کہ آپ ہی علام الغیوب ہے، غیب کی باتیں آپ ہی جانتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ کہ ہماری قوموں نے کیا کیا جواب دیا تھا، ہماری زندگی میں بھی ان کے دلوں میں کیا بات تھی، اور پھر ہم کو یہاں سے آپ واپس بلا لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی صورت میں آیا کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی بڑی غلو کرتی ہے قوم، ان کا بھی جو ہے ان کی نفی علم الغیب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمائی کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اس لیے کہ آپ علام الغیوب ہے، علم الغیب آپ ہی کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک فرمایا ہے۔ کئی ایک مقامات پر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت، اس قسم کی آیتیں نازل فرما کے یہ بتاتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم اس کو آپ کو جو ہے وحی کے ذریعے سے آگاہ کرتے ہیں، یعنی یہ واقعات اور حالات آپ جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ آنکھوں دیکھے حالات بیان کرنے جیسا کہ ہزاروں سالوں پرانے واقعات ہوتے ہیں، اس کا علم آپ کو نہیں تھا، بلکہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کا علم دیا، اس لیے آپ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہے۔ دیگر لوگوں کو جو علم دیا جاتا ہے، غیب کا جو علم دیا جاتا ہے، وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کو بھی ان کی رسالت کی ضرورت کے مطابق وہ علوم ان کو عطا کر دیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان فرما دیا گیا ولا اعلم الغیب، اور نہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ایک ایسی واضح بات ہے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، مگر جن لوگوں کے ذہن میں ٹیڑھپن ہے انہوں نے اتنی واضح بات میں بھی اختلاف پیدا کر دیا، چنانچہ مسلمانوں کے درمیان یہ بحث کھڑی ہو گئی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، آج بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بار بار بیان فرمایا ہے، واضح فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب تھا۔ علم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسرے لوگوں کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا عطا فرماتے ہیں اتنا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس کامل علم ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس ناقص ہوتا ہے، جو دیا جاتا ہے بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی، اور جو لوگ غلو اور بدعات میں مبتلا ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا، جبکہ یہ آیت اس دعوے کی صریح تردید کرتی ہے، اور پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں بنایا گیا، بلکہ صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور وہ اپنے نبی پر غیب کی وہ باتیں ظاہر کرتا ہے جو فریض رسالت سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے عام انسانوں کے مقابلے میں ایک نبی کو یہ امتیاز ضرور حاصل ہوتا ہے کہ اس پر غیب کی وہ حقائق روشن ہوتے ہیں جو عام انسانوں پر نہیں ہوتے، اور اس کو وہ علم حاصل ہوتا ہے جس تک کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے، مگر ان سب باتوں کا تعلق وحی الہی سے ہے، اور علم الغیب کے تعلق سے نبی کا یہ امتیاز در حقیقت کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے جاتے تھے، تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم کو آپ نے مستقبل میں پیش آنے والے حالات کے متعلق اگر بتا دیں تو ہم اس سے فائدہ حاصل کرنے، جو مفید چیزیں ہیں اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، تو اس کی نفی اس کے بعد کی سورہ اعراف 9ویں پارے میں جو ہے کی گئی ہے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ بالکل واضح فرما دیا گیا وہاں پر کہ کہہ دیجئے آپ کہ میں اختیار نہیں رکھتا نفع اور نقصان کا مگر اتنا ہی جتنا میرا رب چاہتا ہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی نفع بخش چیزیں جمع کر لیتا اور نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہے ہیں قوم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اگر میرے پاس علم الغیب ہوتا، غیب کی باتیں مجھے معلوم ہوتی، تو پھر میں خود اپنی ذات کے لیے پہلے نفع کی چیزیں جمع کرتا اور نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پائے۔ کئی ایک موقعوں پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، نقصان پہنچایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، اگر آپ کو پتہ چلتا تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ علم الغیب صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ہمارے جیسا ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، آپ یہ کیسے رسول ہیں، کیسا دعویٰ کرتے ہیں آپ رسول ہونے کا؟ رسول ہونا اگر آپ ہوتے تو کم از کم کوئی ایسی ممتاز ہستی ہونا چاہیے تھا، یا کوئی ایسی نسل میں سے ہونا چاہیے جیسا فرشتہ میں سے جو ہے کوئی نبی بنا کر بھیجا جاتا تو ہم اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتے اور اس کو اپنا پیشوا اور مقتدی مان لیتے، لیکن آپ تو ہم جیسے انسان ہی ہیں، آپ جو ہے ہمارے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر جو ہے یہ فرمایا گیا کہ میں نے نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میں تم جیسا انسان ہی ہوں۔ قُلْ هَلْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، فرمایا گیا کہ تم جو فرشتہ ہونے کا جو مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو تو میں کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سورہ کہف 16ویں پارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور مجھ میں اور تم میں امتیاز یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تم پر وحی نہیں کی جاتی۔ کیا یہ فرق کافی نہیں ہے؟ اتنا بڑا فرق ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اطلاع دیتے ہیں باتوں کی اور تم کو نہیں دیتے۔ تو اس میں اور دیگر کئی ایک صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ انسان تھے، اور شروع سے آخر تک انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ یہ ضروری بھی تھا، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا جانا ضروری تھا، کیونکہ انسان کے بغیر کسی اور مخلوق کی اتباع انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر فرشتے کو جو ہے رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو پھر اس کی اتباع ممکن نہیں تھی، اس لیے بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تمہاری
چونکہ تم لوگ انسان ہو اس لیے تمہاری ہدایت کے لیے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جانا ضروری تھا، اور ہم نے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فرما دیا گیا آخر میں، پوچھو کیا اندھا اور بینت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کافر اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جو گمراہ ہیں اور جو راہ یاب ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو دیکھنے والا ہے آنکھوں سے اور جو اندھا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ آنکھ کھول کر اگر دیکھو تو یہ ساری باتیں تم کو بالکل واضح نظر آ جائیں گی اور سمجھ میں آ جائیں گی۔ افلا تتفکرون، کیا تم پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر تم غور و فکر کرو گے تو تم کو یہ عقیدہ تمہارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔